اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب کی سونے کی انگوٹھی۔ امام اہل سنت الحضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ببرکت میں ایک سید صاحب حاضر ہوئے۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اور بعمل علماء حق کی ہمیشہ یہی عادت مبارکہ رہی ہے کہ جب کسی میں کوئی بات خلاف سنت دیکھتے ہیں تو محبت بھرے انداز میں اس کی صلاح کرتے ہیں۔ اب معاملہ سید صاحب کا تھا اور امام سنت کا سعادت کرام کا بے حد احترام کرتے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا، سرکار عالی وقار، اگر یہ انگوٹھی آپ مجھے عنایت فرما دیں تو عین نوازش ہوگی۔ حضرت علیہ السلام جیسے مجدد وقت اور ولی کا کامل کا سوال کون ٹھکرا سکتا ہے؟ جھٹ خوشی خوشی سید صاحب نے انگوٹھی بارگاہ الہی حضرت میں نذرانہ کر دی۔ بعد میں حضرت علیہ نے اس انگوٹھی کے وزن سے کچھ زیادہ وزن کے سونے کا زیور بنوا کر ان سید صاحب کے زوجہ محترمہ کے لیے بھجوا دیا اور ساتھ ہی تحریری طور پر شریعت کا حکم بھی پہنچا دیا کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کے زیور کی طرف عورت حقدار ہے۔ دیکھا آپ نے ہمارے بزرگوں دین کس طرح امر بالمعروف کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی بڑی احتیاط سے یہ نیک اور اہم کام انجام دینا ہے، اور اس میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہمیں ناکامی کے گہرے گڑھے میں پھینک سکتی ہے۔ امر بالمعروف کا نرالا انداز۔ امام اہل سنت کا ایک اور سید صاحب کی اصلاح کا ایمان افروز واقعہ آپ کے ملفوظات اور شرفیہ ملاحظہ ہوا، چنانچہ امر حصہ اول میں نقل کیا گیا ہے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، ایک صاحب سعادت کرام سے اکثر میرے پاس تشریف لاتے تھے اور غربت افلاح کے شاکی رہتے، یعنی اپنی غربت اور فلاح کا رونا روتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت پریشان آئے، میں نے ان سے دریافت کیا کہ جس عورت کے باپ سے نے طلاق دے دی ہو کیا وہ بیٹے کو حلال ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، حضرت امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ نے جن کی آپ اولاد میں سے ہیں، تنہائی میں اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے میں نے تجھ کو طلاق دی جس میں کبھی رجعت نہیں، پھر سعادت کرام کا فلاح کیا تعجب کی بات ہے؟ سید صاحب نے فرمایا، اللہ میری تسکین ہوگی، وہ اب موجود ہے، اس روزے سے کبھی شاکی نہیں ہوئے۔ دیکھا آپ نے سمجھانے کا کتنا دل بردار انداز ہے، اور یہ بھی درس ملا کہ مبلغ کے لیے ایک احتیاط یہ بھی ہونی چاہیے کہ نرمی کے ساتھ ساتھ اگلوں کی نفسیات کو بھی پرکھنے کی کوشش کرے، پھر اس کو نفسیات کے مطابق اس کی اصلاح کرے۔ لہذا یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی غربت اور پریشانیوں کا بار بار کسی سے تذکرہ کرتے رہنا اچھی بات نہیں، بلکہ صبر ہی کرنا چاہیے۔ میں تو آپ کے نانا جان کا ایک ادنا ڈاکیا ہوں۔ امام اہل سنت کے امر بالمعروف کرنے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ایک بہت بڑا امام اہل سنت کے امر بالمعروف کرنے کا ایک اور ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ایک بہت بڑا افسر جو داڑھی منڈوائے اور انگریزی لباس میں ملبوس تھا، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ کے شہزادے حضرت حسین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعارف کرنا شروع کیا کہ یہ تو صاحب اور ان کا یہ نام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریری کام میں مشغول تھے، خاص توجہ نہ فرما رہے تھے۔ پھر
میاں نے جب یہ کہہ کر اور یہ سید صاحب بھی ہیں عاشق رسول اعلیٰ حضرت نے جب لفظ سید صاحب کہا سنا تو چونک پڑے اور فوراً متوجہ ہو گئے اور پھر نہایت ہی ادب کے ساتھ کچھ اس طرح گفتگو شروع فرمائی۔ سرکار آپ کے محکمانہ پولیسوں میں آپ کے اوپر بھی ضرور کچھ افسر ہوں گے، تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان افسروں کی طرف سے جب کوئی ڈاکیہ پوسٹ مین آپ کو ان کا پیغام پہنچاتا ہے تو آپ اسے قبول فرماتے ہیں یا نہیں؟ اس نے عرض کیا عالی جہاں کیوں نہیں، بڑے افسر جو ہوں ان کی حکم اندوں ولی ہم ہی نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنت نے پھر نہایت عاجزی سے اور نرمی کے ساتھ اور نہایت دل پرست ارشاد فرمایا سرکار آپ کے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کے جو تمام نبیوں کے بھی افسر ہیں ان کے دربار گہرے بار کے ایک انتہائی ادنا ڈاکیہ کی حیثیت سے میں تمام کائنات کے افسروں اور اللہ کی تمام مخلوق کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانے آیا ہوں، پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضور والا آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ مونچھیں پست کرو، داڑھی بڑھاؤ اور آتش پرسوں کا مخالفت کرو۔ پولیس افسر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر پڑے اور مبلغ اعظم امام معظم اعلیٰ حضرت اس طرح لباس وغیرہ کی سنتیں بھی بیان فرماتے رہے۔ اس وقت کے چند ماہ بعد وہ پولیس افسر بھی جب امام اہل سنت کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے دیکھا اس کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا اور اب ماشاءاللہ اس کا چہرہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت سے جگمگا رہا تھا۔ یعنی اس بندے نے داڑھی رکھ لی تھی۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی، ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔